بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1760 ہے اور آج سورہ صاد کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 21 تا 24، 21 to 24۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آئی آپ کے پاس، نبأ الخصم، جھگڑنے والوں کی خبر، اذ جب تصوروا وہ دیوار پھاند کر آ گئے، المحراب کمرے میں، اذ جب دخلوا وہ داخل ہوئے، علی داود داود پر، ففزع تو وہ گھبرا گئے، منہم ان سے، قالوا انہوں نے کہا، لا تخف آپ نہ ڈریں، خصمانی دو جھگڑنے والے، بغا زیادتی کی ہے، بعضنا ہمارے بعض نے، علی بعض بعض پر، فحکم لہذا آپ فیصلہ فرمائیں، بیننا ہمارے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، ولا تشطط اور بے انصافی نہ کیجیے، واہدینا اور ہماری رہنمائی کیجیے، الی سواء الصراط سیدھی راہ کی طرف، ان ھذا بے شک یہ میرا بھائی، ان ھذا بے شک یہ اخی میرا بھائی ہے، لہو اس کے پاس 99 نعجتوں دمبیاں ہیں، ولی اور میرے پاس نعجتوں واحدہ ایک ہی دمبی ہے، فقال تو کہتا ہے، اکفلنیہا وہ بھی میرے سپرد کر دے، وعزنی اور مجھ پر غالب آ جاتا ہے، فی الخطاب بات کرنے میں، قال آپ نے فرمایا، لقد البتہ تحقیق، ظلمک اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے، بسؤال سوال کر کے، نعجتی کا تیری دمبی کا، الی نعاجی اپنی دمبیوں میں، وإن اور بلا شبہ، کثیراً بہت سے، من الخلطاء شرکا، لیبغی البتہ زیادتی کرتے ہیں، بعضهم ان کے بعد، علی بعض بعض پر، الا مگر، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے، نیک، وقلیل اور ماہم اور تھوڑے ہی ایسے لوگ، وظن داود اور داود نے یقین کر لیا، انما کہ فتناہ ہم نے اسے آزمایا ہے، فاستغفرا تو اس نے بخشش مانگی، ربہ اپنے رب سے، وخرا اور وہ گر پڑا، راکعاً رکوع میں، واناب اور رجوع کیا۔ ترجمہ یوں ہے، اور کیا تمہیں ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجیے، اور ہمیں ٹھیک راستہ بتا دیجیے
یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد نے کہا، اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وہ بہت کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی۔ ان 4 آیتوں میں 17 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تمہیں ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ دوسری بات، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے۔ تیسری بات، ان لوگوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے 2 فریق ہیں۔ چوتھی بات، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پانچویں بات، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجیے، زیادتی نہ کیجیے۔ چھٹویں بات، ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجیے۔ ساتویں بات، یہ میرا بھائی ہے جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ آٹھویں بات، میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ نویں بات، وہ کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی میں اس کے حوالے کر دوں۔ 10ویں بات، اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے۔ 11ویں بات، داؤد علیہ السلام نے کہا اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے وہ یقیناً تم پر ظلم ہے۔ 12ویں بات، بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ 13ویں بات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں۔ 14ویں بات، مگر ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ 15ویں بات، داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے۔ 16ویں بات، اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی۔ 17ویں بات، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگا لیا۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 2 آدمیوں کو بھیجا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ آنے والے 2 فرشتے تھے جن کے آنے سے حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے مکان پر کئی پہرے دار ہوتے تھے جو آپ کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے نہیں دیتے تھے، اور یہ وقت بھی آنے کا نہیں تھا، اور یہ لوگ جو آئے تھے وہ دروازے سے بھی نہیں آئے تھے بلکہ ایک دیوار چڑھ کر آئے تھے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ محراب کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ کوئی آسانی سے اس پر چڑھ بھی نہیں سکتا تھا، اگر کوئی اس دیوار پر چڑھنا چاہے تو اسے 15 سے 13 دن لگ سکتے تھے، اتنی بڑی دیوار تھی۔ تو ان سب پابندیوں کے باوجود جب یہ 2 لوگ آپ کے پاس آپ کے کمرے میں جہاں بیٹھ کر آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے آ گئے تو انہیں دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ لوگ یہاں کہاں سے آ گئے، اور اس وقت اتنی رات کو ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب ان 2 لوگوں نے دیکھا کہ آپ ان کے آنے سے گھبرا گئے ہیں تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم یہاں کسی غلط مقصد یعنی آپ کو مارنے یا تکلیف دینے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے معاملے میں فیصلہ کریں کہ یہ میرا بھائی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ یہاں بھائی سے مراد حقیقی نہیں بلکہ دینی بھائی ہے۔ چنانچہ میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں 99 اور میرے پاس صرف ایک دمبی، اور یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی دمبی بھی اسے دے دوں تاکہ اس کے پورے 100 دمبیاں ہو جائیں۔ جب داؤد علیہ السلام نے جب اس ایک آدمی کی بات سنی تو فوراً آپ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اس 99 دمبیاں والے نے تو تم پر ظلم کر دیا کہ وہ بطور طاقت تمہاری دمبی لینا چاہتا ہے۔ اور ایسا کام تو اکثر لوگ کرتے ہیں جب ان کا آپس میں کوئی کاروبار یا تجارت ہوتی ہے کہ اپنے سے کمزور آدمی کا حق مار کر کھا جاتے ہیں، مگر یہ ظلم وہ آدمی نہیں کرتا جو ایماندار ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے آدمی کی بات سنے بغیر یہ کہہ دیا کہ تم مظلوم ہو اور وہ ظالم۔ آپ علیہ السلام کے اسی جملے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکڑ کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی معلوم ہو گیا کہ ان کی آزمائش ہوئی ہے اور انہوں نے ایک غلطی کر دی کہ دوسرے کی بات سنے بغیر اسے مظلوم اور دوسرے کو ظالم کہہ دیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سجدے میں گر پڑے اور اپنے اس فعل پر اللہ سے توبہ کرنے لگے۔ اسی قصے کو ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔